بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ نواز شریف کی واپسی پہ ہے اور نواز شریف صاحب وطن واپس آ چکے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین کو ان کا طیارہ چھو چکا ہے۔ تقریباً 4 سال کے بعد، یعنی نومبر 19 میں نواز شریف صاحب وطن سے گئے تھے، ملک سے گئے تھے، اور ان کی طبیعت اس وقت خراب تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی۔ وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہوا، یاسمین راشد صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، بلکہ بار بار پریس کانفرنسز کی۔ فیصل سلطان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے معتمد خاص اور ڈاکٹر بھی تھے، اور پھر ان کے مشیر خاص بھی تھے، ان کی کابینہ کا حصہ بھی تھے، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بریف کیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ان کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ خطرناک حد تک گر گئے ہیں۔ اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ قطر ایئر ویز کا ایک طیارہ جس کے اوپر نواز شریف صاحب وطن سے چلے گئے، 4 سال تک وہیں رہے، بار بار مطالبات ہوتے رہے کہ وہ وطن واپس آئیں، وہ نہیں آئے، اور اب وہ آئے ہیں اور اپنی ٹائمنگ کے مطابق آئے ہیں۔ دیکھیے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اب کیا بدلاؤ آ سکتا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتی ہوں۔ 2018 میں نواز شریف صاحب جب وطن واپس آئے 13 جولائی کو، اور 25 جولائی کو انتخابی عمل نے جگہ بنانی تھی، یعنی انتخابی عمل ہونا تھا، یعنی ووٹ ڈالے جانے تھے 2018 25 جولائی۔ 13 جولائی کو نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں، اور ان کی صاحبزادی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میں بھی اس طیارے کے اوپر، پہلے تو ہم نارمل فلائٹ سے آئے تھے، لیکن اس یہاں پہ ابوظہبی میں آ کے ہم نے بھی اپنی جو اسی جہاز کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹکٹس کروائیں، اور اپ گریڈ کروا کے بزنس کلاس کا ٹکٹ جو ہے وہ لیا۔ اور آپ نے دیکھا میرے خلاف کتنا پروپیگنڈا، اور کتنا، حالانکہ میں اپنی آفیشیل اسائنمنٹ پہ تھی، لیکن ایک پروپیگنڈا تھا جس نے کہ اس وقت ایسا رخ اختیار کیا کہ جیسے ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کی واپسی کو ہم کور کریں۔ وہ ایک گرفتاری دینے آ رہے تھے۔ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی سٹوری تھی، میرا خیال ہے آج سے بھی بڑی سٹوری تھی کہ نواز شریف صاحب آج وطن واپس آ رہے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ وطن واپس آ رہے تھے ان کی صاحبزادی ساتھ تھیں، اور ان کو اریسٹ ہونا تھا، ان کو اپنے آپ کو اریسٹ، اپنی گرفتاری دینا تھی۔ تو ہم جب یہ سارا معاملہ تھا، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2018 کے اندر، یعنی جب ہم کور کرنے ان کو لنڈن پہنچے، تو میں نے ایک انٹرویو بھی نواز شریف صاحب کا کیا جو آج تک نہیں چل سکا۔ اور کیوں نہیں چل سکا؟ ایک جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کی جانب سے میرے چینل کو دھمکی دی گئی، یہ انٹرویو رکوایا گیا، بے پناہ پریشر ڈالا گیا، اور کہا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چل سکے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں چلا، اور اس کے بدترین نتائج کی دھمکی جو ہے وہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ دی گئی۔ وہ انٹرویو نہیں چلا۔ پھر مریم نواز صاحبہ کا جہاز میں نے انٹرویو کیا، وہ انٹرویو نہیں چلا۔ دیکھیے، صحافی جو ہوتا ہے اس کے لیے خبر ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ سب سے بڑی خبر تھی اس وقت کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتاری دیں گے۔ الیکشن بالکل قریب تھا۔ تو آج مگر ماحول بالکل بدل چکا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب جن کے انٹرویوز پہ پابندی تھی، جن کی صاحبزادی کی آواز بھی نہیں سنائی جا سکتی تھی، آج وہی نواز شریف وطن واپس آ چکے ہیں۔ کل سے لے کے اب تک ٹیلی ویژن پہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی پارٹی ہے، ان کے ترانے ہیں، اخبارات کے اندر ان کی ہی کوریجز ہیں، انہی کے سارے جو ہیں وہ اشتہار ہیں۔ تو یہ وقت بدل گیا ہے۔ اس وقت نواز شریف جو تھے وہ گرفتاری دینے آ رہے تھے، ایک سمجھے مظلوم بن کے آ رہے تھے، اب نواز شریف فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ اس وقت نواز شریف مزاحمتی بیانیے کے ساتھ آ رہے تھے، اب نواز شریف مفاہمتی بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس وقت نواز شریف جو تھے ان کی ٹیلی ویژن پہ پابندی تھی، اب نواز شریف ہر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کی سیاست میں آئی ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل گئے تھے، اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ہر طرح کی پابندیوں کا سامنا تھا، اب عمران خان صاحب کو ہر طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے۔ البتہ اس وقت اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا جتنا اب ہے، یعنی کہ یوٹیوب کی بات کر رہی ہوں تو میری آپ سے بات ہو رہی ہے، اس وقت اتنا زیادہ یہ ایک کامن فیکٹر نہیں تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب آئے ہیں تو تحریک انصاف کے واریئرز جو ہیں، ان کے جنگجو کھلاڑی جو کہ صحافتی روپ دھارے ہوئے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر، وہ یوٹیوب کے اوپر وہ جواب وہ دے رہے ہیں۔
جو صحافتی ونگ جسے کہنا چاہیے پی ٹی آئی کا، وہ اس وقت جو ہے وہ کارآمد بنا ہوا ہے، اور ان کے مختلف لوگ جو ہیں یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا پارٹی جو ہے یا وہ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، جیسے کل رات کو شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اب چونکہ انٹرویو دیا تھا، چونکہ اب پریس کانفرنس کا رواج نہیں ہے تو اب انٹرویو کا رواج آ گیا، اور انہوں نے انٹرویو جو ہے وہ اپنی منشا اور آزادی کے مطابق بقول منیب فاروق صاحب کے جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کروایا تھا، لیکن اکا دکا باتیں وہ ایسی کر گئے بیچ میں، جس سے لگا کہ شاید وہ دباؤ کی وجہ سے یہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی منیب فاروق نے دباؤ ڈالا ہوگا، جہاں سے دباؤ ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو یہ ایک ماحول ہے۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب وطن واپس آ گئے، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب اپنی پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ نواز شریف صاحب جب گئے پاکستان سے، اور اس کے بعد تحریک انصاف تھی اور ایک جگہ خالی چھوڑی گئی کہ بس اب تحریک انصاف ہو، یعنی سنیاں ہو جن گلیاں وچ رانجھا یار پھرے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چونکہ پاکستان سے چلے گئے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب کو پورا موقع جو ہے وہ ملے، پورا موقع دیا جائے کہ وہ صرف اور صرف اپنی بات کریں، وہ اپنا ہی ٹیلی ویژن پہ ان کا نیریٹو ہو، ٹی وی سوشل میڈیا پہ ان کا نیریٹو ہو، جلسے ان کے ہوں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کی ہو، لوگ ان کے منظر عام پر آئیں، اور باقی کوئی نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہوا، اور تو اور اسمبلی کی جو اگلی 3 روز تھیں وہ ان کی فرمائش پر خالی کر دی گئی، سب کو جیل میں ڈال دیا گیا، ایک وقت وہ بھی آیا۔ تو سیاستدان جو ہے وہ کس طرح سے اپنے رستے بناتا ہے، وہ اس کی ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے کمپرومائزز اپنی جگہ پہ ہیں، اور وہ پہلے ایک کمپرومائزز کر کے گئے تھے، ابھی وہ پھر کمپرومائزز ہی کر کے آئے ہوں گے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں نواز شریف کی واپسی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی ایکٹیویٹی بن گئی ہے۔ ان کے آنے سے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر ایک نئی تبدیلی ضرور آئے گی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، جلسے ہوں گے۔ پہلے ان کے جلسے نہیں تھے اب، اور پی ٹی آئی کے جلسے تھے، اب ان کے جلسے ہوں گے، اور شاید پی ٹی آئی کے جلسے نہ ہوں۔ یہ المیہ ہماری سیاست کا جو ہے وہ رہتا رہا ہے، لیکن ایک جو رستہ اختیار کیا ہے سیاستدانوں کے ساتھ، بی بی بھی آئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انٹرویو دیا تھا پرویز مشرف نے، جس میں اس نے کہا تھا کہ دونوں جو ہیں وہ ان کی سیاست پاکستان میں ختم ہو گئی ہے، وہ نہیں آ پائیں گے۔ یہ پرویز مشرف کے آن دا ریکارڈ یہ ان کے سٹیٹمنٹس تھے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہی بی بی جو تھی وہ مفاہمت انہوں نے کی اور اپنا واپسی کا رستہ بنایا۔ آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ، اور پھر ان کی مفاہمت کے بعد جو کے اوپر الزامات بھی لگے NRO کے، ان کی مفاہمت کے بعد نواز شریف صاحب کا رستہ بھی جو ہے وہ بنا، اور وہ دونوں واپس آئے، وطن واپس آئے مساق جمہوریت کے بعد، اور پھر یوں ایمرجنس آف اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے ان کی ایک پرورش کی، ان کا پورا ان کو ایک پاکستان کی سیاست میں جگہ بنا کے دی، وزیر اعظم بنوایا، اور پھر آپ نے دیکھا ایک صفحے کی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر تشکیل پائی۔ اب نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب اب مفاہمتی بیانیاں لے کے آئیں گے، وہ فوج کے ساتھ ٹکر لینے کے موڈ میں اس وقت تک نہیں ہوں گے، سیاست ہوگی، پھر انتخابات ہوں گے، کب ہوں گے یہ ابھی تک نہیں پتہ، اس کا فیصلہ شاید میاں نواز شریف ہی کریں کہ انتخابات کب ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے کیا کچھ جو ہے پاکستان کی سیاست میں بدلے گا۔ عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، ہو سکتا ہے چند عرصوں، اگر وہ سیاستدان ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے اپرچونٹیز بنائیں گے۔ جو ہماری اطلاع ہے وہ بھی مفاہمت کی کوششوں میں ہے، لیکن اب تک کارگر نہیں ہے وہ مفاہمت کی کوششیں، کیونکہ 9 مئی ہوا ہے، اور 9 مئی جو ہوا وہ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں نہیں کرتی۔ یہ بات بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے سے، ڈائیلاگ کے ذریعے سے، کچھ لو اور دو کے ذریعے سے ناممکن کو ممکن بناتی ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، جو پریشر گروپس ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے اپنا جو اختیار ہے، اپنی طاقت ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ طاقت کی زبان میں بات کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اب نواز شریف صاحب کو اپنی مفاہمتی جو پالیسی ہے اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ آج وہ خطاب کریں گے جلسے سے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک ایجنڈا دینا ہوگا، ان کو روڈ میپ دینا ہوگا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر وہ کام کریں گے۔ پاکستان کو اس وقت بہرحال کسی بھی ٹکراؤ کی بالکل کوئی گنجائش موجود نہیں ہے پاکستان کے لیے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں کام نہ کریں. اداروں کو اپنی حدود میں کام کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کی منشا کے اوپر الیکشنز ہوں. الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر طریقے سے کنڈکٹ کرنے ہوں گے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کچھ پاکستان کی ماضی کی سیاست میں ہوا وہ مستقبل میں بھی ہو. اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ایجنڈے سے اتار دیا جائے. پاکستان کو معاشی ایجنڈے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ڈائیلاگ نہ کریں. آپ کو ڈائیلاگ کرنا ہوں گے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ایک سیاسی حریف اگر جیل میں پڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ بات چیت نہ کریں. آپ کو ان کو بھی انگیج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ ہونا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. مگر یہ بھی نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو ایک بڑا سیاسی بیانیہ ہو، یا پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہو، یا پاکستان کی ایک فالوورز رکھنے والی جماعت ہو، اس کو جو ہے وہ درگزر کیا جائے، اس کو اگنور کر کے پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھایا جائے. تو میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں. لیکن جو سیاسی جماعتوں نے 16 مہینے حکومت کی ہے، وہی سیاسی جماعتیں اب زیادہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گی. یہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں گی ممکنہ طور پر، سوائے ایک جماعت کے، اس کا نام شاید پاکستان تحریک انصاف ہوگا. لیکن پاکستان کو اس وقت مفاہمتی ایجنڈے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت ٹکراؤ نہیں، معاشی ایجنڈے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آئینی ایجنڈے کی بھی ضرورت ہے. پاکستان کو آئین کے مطابق چلنا ہوگا، کہ جو کتاب پاکستان کو چلا رہی ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہوگا. تو اب نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ آئیں گے، مفاہمتی ایجنڈے کے ساتھ آئیں گے، اور وہ آئینی ایجنڈے کو بھی اپنا جو ہے وہ ان کو بنانا پڑے گا. ان کو معاشی ایجنڈا بھی دینا پڑے گا. ان کو ڈائیلاگ کی طرف بھی لے کے جانا ہوگا. ان کو مذاکرات بھی کرنے ہوں گے. اگر یہ سب کچھ کر سکے تو پھر وہ سینئر موسٹ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ کام کر سکیں گے پاکستان کے لیے. وہ اور زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کہ وہ پیچھے ہٹے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے لے کے آئیں. اور وہ جو لاسٹ اکتوبر کے اندر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی تھی، یا فوج یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد الیکشن جو ہے وہ ہوں، اور فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے. باقی ہم مزید تبصرہ آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے نواز شریف صاحب کے جلسے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.